تفسیر کے اندر خازن کو پڑھتے ہیں، بیضاوی کو پڑھتے ہیں، اور بیضاوی میدان تفسیر کے اندر مرکزی کتاب ہے۔ آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند نے آپ سے پوچھا، ابا حضور امام احمد رضا آپ بتائیے تفسیر خازن اور صاحب بیضاوی ان کا مقام تفسیر کے اندر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ ائمہ تفسیر میں سے نہیں ہیں، یہ ائمہ تفسیر میں سے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تفسیر کو پڑھے بغیر کوئی مفسر نہیں بنتا۔ جو ان کو یہ کہے یہ ائمہ تفسیر میں سے نہیں ہے، بتائیے وہ خود کتنا بڑا مفسر ہوگا، اس کا علم خود تفسیر کے اندر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ پھر منطق اور فلسفہ کی جو تعریف ہے مشہور، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد بلی کیا۔ یہاں وقت نہیں کہ میں آپ کو بیان کروں۔ پھر میدان حدیث، اصول حدیث کے اندر 54 سے زیادہ حدیثیں کتابیں آپ نے لکھی، تقریباً 60 کتابیں اعلیٰ حضرت نے حدیث، اصول حدیث کے اوپر تصنیف فرمائی ہیں۔ بخاری پہ حاشیہ، مسلم پہ حاشیہ، ترمذی پہ حاشیہ، ابو داؤد پہ حاشیہ، ابن ماجہ، نسائی پہ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ملتا ہے۔ امام احمد، مسند احمد پہ حاشیہ، مسند امام اعظم پہ حاشیہ، موطا امام مالک پہ حاشیہ، موطا امام محمد پہ حاشیہ، اسی طرح دلائل نبوہ امام بہیقی اس کے اوپر حاشیہ، دلائل نبوہ امام نعیم کے اوپر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ملتا ہے۔ عقائد اور کلام کے میدان میں آؤ تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں 50 سے زائد وہاں پہ ملتی ہیں۔ آج اگر کسی کو شرح عقائد پڑھانی پڑ جائے تو استاد سے پوچھو کیا حال ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس پہ بھی حاشیہ لکھا۔ قربان جائے یہی وجہ تھی کہ جہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان لکھا وہاں ایک لمحہ بھی عقائد کے میدان سے دور نہ ہوئے، یعنی عقائد کا میدان ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کیوں؟ تعرف الاشیاء فی ازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی بہت سارے ترجمے لکھے گئے۔ اب جو میں بات شروع کرنے جا رہا ہوں، اب یہ آپ کے پتے کی بات ہے، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آنے والا ہے۔ اب جو بڑے پتے کی بات کر رہا ہوں اس کو آپ نے بغور سننا ہے۔ دنیا کے اندر تراجم بڑے بڑے لکھے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا جس کو کنز الایمان کا نام دیا ہے۔ کنز الایمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ترجمہ، ان کے دو بیٹے شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین نے بھی ترجمہ کیا۔ اسی طرح پرانی اردو کے اندر سر سید احمد خان نے بھی کیا، محمود الحسن نے بھی کیا، اشرف علی تھانوی نے بھی کیا، عبد الماجد دریا بندی نے بھی کیا، مرزا نے بھی کیا، ڈپٹی نذیر نے بھی کیا، ارے اسی طرح فتح محمد جلندری نے بھی کیا۔ ان لوگوں نے جو ترجمہ کیا اسی مقام پر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان کو اٹھا کر رکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا۔ ان میں سے جن گستاخوں نے گستاخی کر کے ترجمہ کیا، جو شان توحید پر اور شان رسالت دونوں پہ جو گستاخیاں کی ہیں، اور اس کا جو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا وہ اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنیے اور اس کو دیکھیے۔ میں یہاں پر کسی کا نام نہیں لوں گا تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو کس نے کیا لکھا، لیکن جنہوں نے لکھا اور انہوں نے اپنے ترجمے کے اندر جو گستاخیاں کی وہ میں ترجمے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صرف 3 آیات آپ کے پیش نظر رکھوں گا۔ سب سے پہلی آیات سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ایک نے ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، اور سب نے کہنا معاذ اللہ، اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی تھی جو بعد میں کرے گا وہ سب بخش دی۔ سب کو استغفر اللہ۔ دوبارہ سنیے، اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کھول دی اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشی، اور جو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشتے رہیں گے۔ نبی کو خطا کر کہہ دیا۔ ایک اٹھا اس نے کہا، اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کھولی اور تیرے وہ گناہ جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشے، جو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشتے رہیں گے۔ یہ کیسی فتح کی خوشخبری ہے۔ مکہ کیا فتح ہوا، یہ کیسی فتح کی خوشی ہے۔ کوئی نبی کو گناہ گار کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو خطا کار کہہ رہا ہے، کوئی نبی کے لیے پاسٹ ماضی کے گناہوں کا التزام کرتا ہے، اور قرآن اترنے کے بعد بھی فیوچر مستقبل کے لیے نبی پر گناہ کا الزام لگا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، اور پھر کون اٹھا جب سب کی گردنیں جھکی اٹھی، پھر کون بولتا ہے؟ بریلی کا تاجدار بولتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، کہا کہ بھائی مانو کیا ترجمہ کرتے ہو،
سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہو. جب نبی گناہ سے نہ بچا تو امتی کیسے بچے گا؟ وہ تو ہدایت کا مرکز ہے، وہ تو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آیا ہے، اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے. جب نبی ہی خطا کا ٹھہرا، جب نبی ہی گناہ کرنے پہ تلا ہوا ہے تو پھر امت کو ہدایت دینے والا کون ہوگا؟ امت کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتی ہے جبکہ ہدایت کا مرکز ہی خطا کار ہو، گناہ گار ہو؟ تو پھر گناہ سے بچے گا کون؟ جب نبی نہ بچا تو امتی کیسے بچے گا؟ پھر بریلی کا تاجدار بولتا ہے اور پھر کہا کہ تم نے جہاں سے خطا کھائی لیغفر لک اللہ. یہاں لام ہے، لام، اور عربی میں لام کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 5 معنی ہوتے ہیں. بولی کتنے معنی ہوتے ہیں عربی میں؟ 5 معنی ہوتے ہیں. قربان جائیے اس 5 معنی کو بیان کرنے کے بعد آئیے پہلے جو اہل سنت و جماعت کا اجماعی موقف ہے انبیاء کے بارے میں وہ کیا ہے وہ سن لیجئے. چاہے فقہ اکبر ہو یا شرح فقہ اکبر ہو، موافق مواقف ہو یا شرح مواقف ہو، نبراس ہو یا شرح عقائد ہو، یا شکور ابو تمہید کی ہو، ابو سالم تمہید ابو شکور سالمی ہو، یا پھر وہ کتاب خیالی عبد الحکیم سیال کوٹی کی ہو. یہ 8 کتابوں کے حوالے سے یہ اہل سنت و جماعت کی عقائد کی 8 مشہور کتابیں ہیں جن کے اندر سب نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا کہ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل نبوہ و بعد نبوہ. سب کہتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ کر نہیں سکتے، خطا کر نہیں سکتے، نہ صغیرہ کر سکتے ہیں، نہ کبیرہ کر سکتے ہیں، نہ اعلان نبوت سے پہلے کر سکتے، نہ اعلان نبوت کے بعد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جاری رہے گا، جاری رہے گا. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتا ہے یہاں پہ؟ فرمایا کہ تم نے کہاں سے دھوکہ کھایا؟ لیغفر لک اللہ. فرمایا لام ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا، عربی کے ہاں لام کے 5 معنی. بولے کتنے معنی ہیں؟ 5 معنی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اختصاص کے لیے بھی آتا ہے، علت کے لیے بھی آتا ہے، زائدہ بھی ہوتا ہے، قسم کے لیے بھی آتا ہے اور سبب کے لیے بھی آتا ہے. فرمایا یہاں لام سببیہ ہے. کون سا لام ہے؟ اور ترجمہ کیا اے نبی ہم نے تجھ پر روشن فتح کو کھولا ہے. کیوں؟ تاکہ تیرے سبب سے، تاکہ تیرے صدقے سے، تاکہ تیرے وسیلے سے اللہ تیری امت کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے، اور تیری امت جو بعد میں گناہ کرے گی اللہ تیرے صدقے انہیں بھی بخش دے گا. فرمایا یہ ترجمہ اس کا ہے. یہاں تیرے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تیری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے نبی کو گناہ گار کہہ دیا. کہو نا معاذ اللہ. نبی کو خطا کر کہہ دیا، نبی کو گناہ گار کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر دیکھیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. صحابہ عرض کرتے کہ حضور آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. اے میرے صحابہ رب کعبہ کی قسم میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. ان کی تو شان یہ ہے کہ آئیے تفسیر کبیر کے اندر جلد اس کی 4 صفحہ نمبر 106 کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میرا رب مجھے فرماتا ہے یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین. اے میرے محمد، اے میرے رسول، ہر کوئی دونوں جہاں میں میری رضا چاہتا ہے. اللہ تو اپنی رضا ہمیں دے دے، تو ہم سے راضی ہو جا. سن اے میرے رسول میں دونوں جہاں میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں. تو بریلی کا تاجدار جب ہی تو پکار اٹھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جن کی رضا خدا چاہے وہ کیا گناہ کرے گا؟ وہ کیا صغیرہ کبیرہ گناہ کرے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کا مقام ایسا اعلیٰ ہے کہ رب ان کو راضی کر رہا ہے کہ محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا. آئیے ایک اور سیمپل اور ایک اور نمونہ مثال آپ کے سامنے رکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، کہنا سبحان اللہ، جن کی پاکی کا بیان رب ذوالجلال نے خود قرآن پاک میں کیا.
جس کو رب نے مرد کے چھونے سے پاک رکھا، مرد کے نطفے سے پاک رکھا، جس کو رب نے بیٹا دیا تو بغیر باپ، شوہر نہیں تھا ان کا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں پیدا ہوئے، اور جن کے حجرے میں بے موسمی پھل آیا کرتے تھے، جس کو رب نے ایام مخصوصہ سے پاک رکھا ہے، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّاتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہ ان کی شان بیان کی۔ اب جو میں نے پیچھے گستاخوں کے تراجم آپ کو بتائے، ان میں سے ایک نے ترجمہ یہ کیا معاذ اللہ، اس نے کہا کہ کسی نے ترجمہ کیا عمران کی بیٹی مریم کہ جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو۔ آج سر محفل لوگ اپنی بیٹیوں کا نام نہیں لیتے شرم کے مارے، لیتا کوئی بیٹی کا نام؟ ترجمہ کیسا کیا جا رہا ہے؟ جن کو رب نے مرد کے چھونے سے پاک رکھا ہو، جس کی پاکی کا بیان رب قرآن میں فرماتا ہو، اس کے لیے ایسا ترجمہ کہ جس نے روکے رکھا ہو اپنی شہوت کی جگہ کو۔ کوئی کہتا ہے وہ مریم کی بیٹی کہ جس نے روکے رکھا اپنی شرمگاہ کو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے گھٹیے ترجمے۔ اور کسی نے پوچھا سرکار کی لخت جگر ہماری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا مقام یہ ہے حشر کا دن ہوگا اور جب پل صراط سے ہماری ماں گزرے گی، اہل محشر کو کہا جائے گا اے اہل محشر گردن جھکاؤ، مصطفیٰ کی شہزادی گزر رہی ہے، مصطفیٰ کی شہزادی گزر رہی ہے۔ حشر میں ہر ایک گردن جھکانے کا حکم دے دیا جائے گا، کوئی آنکھ اٹھا کے میرے نبی کی بیٹی کو دیکھ نہ پائے گا۔ یہ دنیا کے اندر بھی شرم و حیا ہے، رب حشر کے دن بھی اس کو باقی رکھے گا۔ یہ مقام عیاں ہوگا، مقام واضح ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا اے ام المؤمنین، اے نبی کی بیٹی ہماری ماں، آپ بتائیے عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عورت کی تعریف کیا ہے؟ اماں حضور فرماتی میرے نزدیک عورت وہ ہے کہ جس کے سراپے پہ، جس کے جسم پہ ساری زندگی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، اور دوسری طرح یوں دیکھو کہ جس کی نظر ساری زندگی کسی غیر محرم پر نہ پڑے، وہ عورت ہے۔ یہ عورت کی تعریف ہے۔ اور ان بے ایمانوں نے کیا کیا ترجمہ؟ کوئی معاذ اللہ شرمگاہ بتا رہا ہے، کوئی شہوت کی جگہ کو روکنا بتا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب سب کی گردنیں جھکی، کون بولا؟ بریلی کا تاجدار بولا، امام احمد رضا بولا، کہا ظالموں، جس کی پاکی کا بیان رب ذوالجلال قرآن میں کہے، تم ان کے لیے ایسے گھٹیا، ایسے بےہودہ لفظ لا رہے ہو۔ فرمایا ترجمہ یہ ہے عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی ہے۔ ایسا جملہ لائے کہ جس نے ساری پاکیزیوں کو سمیٹ کر جمع کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اور پھر یہ دین کے ٹھیکیدار، دین کے متلاشی، توحید کا دعویٰ کرنے والے، سورہ بقرہ میں اللہ یستہزئ بہم، کوئی کہتا ہے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، کوئی کہتا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، کوئی کہتا اللہ ان سے مخول کرتا ہے، کوئی کہتا اللہ ان سے بناتا ہے، کوئی کہتا اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ دل لگی پنجابیوں سے پوچھو کتنا گھٹیا معنی ہے۔ دل لگی سمجھتے ہو آپ؟ بچے بھی سمجھتے ہوں گے۔ اللہ کے لیے اللہ دل لگی کرتا ہے، نعوذ باللہ، سب کو نا استغفر اللہ۔ نہیں یقین آتا، میں نام لے چکا، ترجمہ اٹھائیے اور دیکھیے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے اللہ دل لگی کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ترجمے ہونے لگے ہیں، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، ہمارا رب ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبْحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ حکم دیتا کہ گائے کو ذبح کرو، تو قوم کہتی أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام قالا، کیا فرمایا؟ قالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ٹھٹھا کروں۔ فرمایا ٹھٹھا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھٹھا کرنا کس کا کام ہے؟ بولو جاہلوں کا۔ اور ان بے ایمانوں نے کیا کیا ترجمہ؟ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ کون سب استغفر اللہ ترجمہ کیا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ پھر ایک اور سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اللہ فرماتا ہے ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ مخول کرتا ہے، اللہ دل لگی کرتا ہے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ اشعار پڑھتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر۔ نکتہ چی کرتے تھے نا، سرکار کے علم غیب کا انکار کر دیا لوگوں نے، اور ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر بھی فتویٰ تھا شرک کا۔ اور پھر کیا ہوا، فرماتے ہیں کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، آخر میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، آخر کار میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، آخر ایک کرن پھوٹی چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا ناخدا کہنے لگے۔ اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے مشن پہ چلائے، اللہ کریم ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلائے۔ جو اعلیٰ حضرت ہمیں عقائد دے کر گئے، جو سنیت کی خدمت کر کے گئے، جو اسلام کی روشن تعلیم دے کے گئے، وہ انحراف نہیں تھا، وہ بلکہ اتباع مصطفیٰ تھی، وہ اتباع صحابہ تھی، وہ اتباع آل رسول تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے مشن کو ہر دم مرتے دم تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جن کا یہی عقیدہ تھا انہی کو جانا، انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جو سرکار کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک، انسان نہیں ان جیسا، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ۔